Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini. Dear audience, آج ایک خاص معلوماتی لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مچھلی ہے وہ کس طرح بچے پیدا کرتی ہے. آپ مچھلی کو جب ظاہراً دیکھتے ہیں تو آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نر مچھلی ہے یا مادہ مچھلی ہے. نر مچھلی کی پہچان، مادہ مچھلی کی پہچان، اور جب مچھلی پریگننٹ ہوتی ہے تو ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے سائز سے، اس کے کلر سے. وہ انڈے کیسے دیتی ہے، وہ بچے کیسے پیدا کرتی ہے، کتنا ٹائم تک وہ جو نر مچھلی ہے وہ کیا کیا کام سر انجام دیتی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اس لیکچر میں شامل ہے. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی ایک ایجوکیشنل انفارمیشن لیکچر ہے. ہوپس ہو کہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سب سے پہلے جو آپ کی کیپشن ہے وہ جو آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ مچھلی کا جو حمل ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کہ ہاؤ آ فیمیل فش گیٹس پریگننٹ. تو جو مچھلی در حقیقت اس طرح حاملہ نہیں ہوتی جس طرح ممالیہ جانور ہوتے ہیں. اس کے بجائے مچھلی کی زیادہ تر اقسام ایک عمل سے گزرتی ہیں جسے سپوننگ کہا جاتا ہے، جہاں مادہ مچھلی اپنے انڈے چھوڑتی ہے اور نر مچھلی ان کو بیرونی طور پر وہ کھاد ڈالنے کے لیے اپنا نطفے کو خارج کرتی ہے. اب یہ آپ کی سلائیڈ پہ ایک ایسی مچھلی کی تصویر ہے جو کہ پریگننٹ ہے. آپ اس کے پیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ ایک روٹین کے سائز سے بڑا ہوا ہے، اور اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو مچھلی ہے یہ مچھلی اب حاملہ ہو چکی ہے اور پریگننٹ ہے. اب جو آپ کی نیکسٹ سلائیڈ ہے یہ ایک مچھلی ہے اور اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈے ہیں. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں جو ایک مچھلی ہے وہ کتنے انڈے دیتی ہے، اور پھر آگے وہ انڈے کس طرح پھر جو بچے اس میں سے نکلتے ہیں، نر کا اور جو مادہ مچھلی ہے اس کا ملاپ کیسے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئیں گی. اس سے آگے ہم چلیں تو ایک اور جو پکچر ہے وہ بھی ایک مچھلی کی ہے جو کہ ابھی انڈے دے رہی ہے، اور اس سے جو اگلی سلائیڈ کی پکس ہے اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھی کون سی جو مچھلی ہے وہ مادہ ہے اور کون سی وہ نر ہے. یہ آپ کی سلائیڈ ہے جی. یہ آپ اس کے پر دیکھ لیں، یہ سرکل کیے ہوئے ہیں. ایک کے جو پر اوپر والے حصے پہ ہیں وہ تھوڑے ہیں، جبکہ جو دوسری والی ہے اس کے وہ زیادہ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھی کون سی مچھلی نر ہے اور کون سی فش ہے. میں آپ کو ابھی یہ بتانے سے پہلے آگے ایک سلائیڈ پہ لے کر جانا چاہتا ہوں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کون سی نر ہے کون سی مادہ ہے. اس طرح تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے گا بھی کتنی توجہ کے ساتھ آپ نے اس لیکچر کو وہ سنا ہے. اب یہ دیکھیں جی، جو آپ کی نر مچھلی ہے اس کی پہچان کیا ہے. وہ کہہ رہے جی مچھلی کے جنس کا تعین کرنے کے لیے ایک اچھے اشارے پرشیتھی اور مکت کے پنکھ ہیں. نر مچھلی پر ان کے سرے پر زیادہ پوائنٹ ہوتے ہیں
اور اکثر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. یہ لاسٹ میں دیکھ لیں جو سرا ہے تو یہ نشانات دیکھ لیں یہ کتنے ہیں, اور اس کی جو لمبائی دیکھ لیں تو تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ چھوٹی ہے یا زیادہ ہے. اور یہ پہلا فرق آپ کا ہے نر اور مادہ مچھلی میں. یہ آپ کی مادہ مچھلی ہے. میرے خواتین کے پاس مثلث نما موقعات کا پنکھ ہوتا ہے جو پیچھے, یعنی کہ آپ اس کے پر دیکھ لیں نیچے جو بیک سائڈ پہ ہیں, تو وہ جو مرد کے ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں اور جس کی شکل چھڑی کی طرح ہوتی ہے. یہ تصویر آپ کی ایک مادہ مچھلی کی ہے جو کہ آپ کی سلائیڈ پر ہے. اب یعنی کہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ لفظوں میں آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملیں گی. ہم آخر پہچان کیسے کریں گے کہ یہ مچھلی وہ مادہ ہے یا نر ہے؟ وہ کہہ رہے آپ اپنی مچھلی کی جنس کا تعین اس کے گناڈس یعنی کہ جو پیداواری اعضاء ہیں ان کا معائنہ کر کے کر سکتے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو ان کے آرگنز کے علاوہ ہی پہچان بتا دی ہے بھی کس کس چیز کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے بھی کون سی مچھلی نر ہے اور کون سی وہ مادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو گٹگاہ کے اوپری حصے میں واقع ہیں بالغ مادہ مچھلیوں میں نارنجی بیضا, وہ جو آپ کی فش فیمیل ہے ان کی جو مادہ ہے وہ نارنجی بیضا ہوتا ہے, اور نر مچھلی کے جو خصیے وہ سفید ہوتے ہیں. اب نیکسٹ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو مچھلی ہے وہ کیا پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. کہہ رہے جو پچھلی دم ہوتی ہے مچھلی کی کہ پیٹ پر کش سکل کی جگہ تلاش کریں. جب اس کے انڈوں کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے تو دھبا بڑا اور سیاہ نظر آنا چاہیے, یعنی کہ پھر نظر آتا ہے. جب دھبا تقریباً کالا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو مچھلی ہے وہ بچے کو جنم دینے کے قریب ہے. کچھ مچھلیاں سیاہ کے بجائے سفید دھبے دکھا سکتی ہیں, تو یہ ان کے جو جسم ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کلر سے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اب یہ آپ کی جی نیکسٹ ہے کہ جو مچھلی چھوٹی مچھلی ہے اس کی پریگنینسی کی ڈیوریشن کتنی ہے, اس کا دورانیہ کتنا ہے. کہہ رہے جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں اور ان کی قسموں میں جیسے گپی یا زیبرا فش ہے, یہ نسبتاً کمپیریٹیولی کم وقت میں وہ ان کا حمل رہتا ہے اور وہ حمل تقریباً 2 سے 4 ہفتوں کا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو درمیانے سائز کی مچھلی کے حمل کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ جیسے کہ آپ کی گولڈ فش ہے یا بیٹا فش ہے کا جو حمل کو دورانیہ وہ 4 سے 6 ہفتے ہوتا ہے. مچھلی کی بڑی انواع از مینٹ ٹو بی اقسام جیسے کولی یا ڈسکس, اس کے حمل کی مدت 6 سے 10 ہفتے تک وہ رہ سکتی ہے. سو ڈیئر آڈینس, یہ آپ کے لیے مچھلی کے حوالے سے ایک معلوماتی لیکچر تھا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس معلوماتی لیکچر کو دیکھا اور سنا. اب ایک ریمائنڈر کال ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں, اور باقی سارے کے سارے بشمول سبسکرائبر کے اس کو لائک کر لیں, شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں. So thanks you very much for your very precious time.